السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 36 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے۔ یہ حکایت سلمان، احمد اور محمود کا ایک دوسرے کو ترجیح دینے پر مشتمل ہے۔ تینوں میں سے ہر ایک نے خود ضرورت مند ہوتے ہوئے کس طرح دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا، جس کو ایثار کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں ایثار کی بڑی تاکید آئی ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں نے کس طرح ایثار کیا، ان کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ ایثار کے سلسلے میں کئی واقعات میں اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ قصص فی الاخلاق والی پلے لسٹ میں قصص فی الآثار میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی میں نے اس قسم کے واقعات کو پیش کیا ہے۔ اب آئیے ایثار کے سلسلے میں ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمرۃ الایثار، ایثار کا پھل۔ ثمرۃن کا معنی ہوتا ہے پھل۔ یہاں پھل سے مراد ایثار کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا پھل کیا ملا۔ ثمرۃ الایثار، ایثار کا پھل۔ فی سالف الزمان کان ہناک ثلاثۃ من الاصدقاء وہم احمد و محمود و سلمان۔ گزشتہ زمانے میں، فی سالف الزمان کا معنی اگلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، اگلے زمانے میں 3 دوست تھے، اور وہ احمد اور محمود اور سلمان تھے۔ وَكَانُوا يَعِيشُونَ فِي قَرْيَةٍ جَمِيلَةٍ مَلِيَةٍ بِالْأَشْجَارِ الْجَمِيلَةِ، اور وہ رہتے تھے ایک خوبصورت گاؤں میں جو بھرا ہوا تھا خوبصورت درختوں سے۔ وَكَانَ سُكَّانُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ طَيِّبِينَ يُحِبُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حُبًّا شَدِيدًا، اور اس گاؤں کے باشندے، ساکن کی جمع ہے سکان، یعنی رہنے والے، باشندے۔ وَكَانَ سُكَّانُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ طَيِّبِينَ، اور اس گاؤں کے باشندے یعنی رہنے والے اچھے تھے۔ یحب بعضهم بعضا حبا شدیدا، ان میں سے بعضوں سے سخت محبت کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وفی یوم من الایام قالت زوجۃ احمد له، اور ایک دن احمد کی بیوی نے اس کو کہا، یعنی احمد سے کہا۔ یہ احمد غیر منصرف ہے، اس لیے یہاں پر احمدہ پڑھیں گے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اور ایک دن احمد کی بیوی نے اس کو کہا، یعنی احمد کو کہا، یا زوج الحبیب، اے میرے پیارے شوہر، انت تعلم ان العید قد اقترب ولیس عندنا ملابس جدیدہ لاولادنا، آپ جانتے ہیں کہ عید تحقیق کے نزدیک ہو گئی، اور ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں ہماری اولاد کے لیے، ہماری بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ فنرید مالا لنشتری به ملابس اولادنا، پس ہم مال چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری اولاد کے کپڑوں کو خریدے۔ قال لها زوجها احمد، اس کے شوہر احمد نے اس کو کہا، وقد امتلا قلبه حزنا واسفا، اور تحقیق کہ اس کا دل بھر گیا تھا غم اور افسوس سے، یعنی دل کے اندر غم اور افسوس بھرا ہوا تھا، اس حال میں کہ اس کا دل بھر گیا تھا غم کے اعتبار سے اور افسوس کے اعتبار سے، یعنی دل غم زدہ تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ لیس معی مال لیشتری به ملابس جدیدۃ لاولادنا، میرے ساتھ یعنی میرے پاس مال نہیں ہے تاکہ میں اس کے ذریعے نئے کپڑے خریدوں ہمارے بچوں کے لیے۔ لیکن انتظری، لیکن تو انتظار کر،
فسوف اذهب لصدیقی سلمان، پسند قریب میں جاؤں گا میرے دوست سلمان کے پاس، لیقترض منہ بعض المال، تاکہ میں اس سے کچھ مال قرضہ لوں۔ ذهب احمد الى صدیقہ سلمان، احمد اس کے دوست سلمان کے پاس گیا، وحکا له ما دار بینہ وبین زوجتہ، اور اس نے ان کے سامنے بیان کیا وہ بات جو اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جاری ہوئی، ان کے درمیان اور ان کی بیوی کے درمیان جو بات ہوئی اس کو بیان کیا۔ دار ادورو دورن و دورانن کا معنی گھومنا، یہاں پر بات چیت جو ہوئی اس کے لیے دار استعمال ہوا۔ وحکا له ما دار بینہ وبین زوجتہ، اور اس نے ان کے سامنے بیان کیا وہ بات جو اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جاری ہوئی۔ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَقْتَرِضَ مِنْهُ بَعْضَ الْمَالِ، اور اس نے اس کو خبر دی کہ وہ چاہتا ہے یہ کہ اس سے کچھ مال قرض لے۔ فرحب سلمان وفرح بذلك ودخل غرفته واخرج له كيسا فيه 1000 درہم، بس سلمان نے خیر مقدم کیا۔ رحب یرحب ترحیباً کا معنی خیر مقدم کرنا، خوش آمدید کہنا، آؤ بھگت کرنا، استقبال کرنا۔ فرحب سلمان، پس سلمان نے خیر مقدم کیا، وفرح بذلك، اور اس سے خوش ہو گیا۔ ودخل غرفته، اور وہ داخل ہوا اس کے کمرے میں، واخرج له كيسا فيه 1000 دینار، اور اس نے اس کے لیے ایک تھیلی نکالی جس میں 1000 درہم تھی۔ اخذ احمد الکیس وهو فی قمۃ السعادہ، احمد نے تھیلی کو لیا اس حال میں کہ وہ انتہائی خوشی میں تھا، فی قمۃ السعادہ یعنی انتہائی خوشی میں تھا۔ وشکر صدیقہ سلمان علی حسن صنیعہ و احسانہ، اور اس نے اس کے دوست سلمان کا شکر ادا کیا اس کے اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ پر۔ صنیع ان کا معنی بھی سلوک، صنیع ان کا معنی سلوک، علی حسن صنیعہ اس کے اچھے سلوک پر، و احسان ہی اور اس کے احسان کرنے پر۔ وفی الطریق قابل احمد صدیقہ محمودا فقال له کیف حالک یا محمود، احمد نے اس کے دوست محمود کی ملاقات کی، احمد نے اس کے دوست محمود کی ملاقات کی۔ یہ محمودن پڑھیں گے یا الف ہونا چاہیے، یہ غیر منصرف نہیں، یہ غیر منصرف ہوتا تو محمودہ برابر، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ قابل احمد صدیقہ محمودن، اور وفی الطریق، اور راستے میں احمد نے اس کے دوست محمود کی ملاقات کی۔ فقال له، پھر اس کو کہا، کیف حالک یا محمود، اے محمود تیری حالت کیسی ہے؟ فقال له محمود، پس محمود نے اس کو کہا، وقد ظہر الحزن علی وجہہ، اس حال میں کہ غم اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا۔ الحمدللہ بخیر، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ فقال له احمد، احمد نے اس کو کہا، اشعر انک مہمون و حزین یا محمود، میں محسوس کرتا ہوں کہ تو غمزدہ اور غمگین ہے اے محمود۔ محموم اور حزین دونوں کا معنی ہوتا ہے غمگین غمزدہ، میں محسوس کرتا ہوں کہ تو غمزدہ اور غمگین ہے اے محمود۔ قال له محمود، محمود نے اس کو کہا، نعم یا صدیقی، ہاں اے میرے دوست، مشکلۃ و احتاج لبعض المال، ایک مسئلہ ہے، یعنی ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، ایک پریشانی پیش آ گئی ہے، اور میں بعض مال کا محتاج ہوں، یعنی بعض مال کی مجھے ضرورت ہے۔ فاخرج احمد کیس النقود الذی اخذہ من سلمان واعطاہ لمحمود وقال له، پس احمد نے پیسوں کی تھیلی نکالی وہ جس کو اس نے لیا تھا سلمان سے، اور وہ تھیلی محمود کو دے دی۔ وقال له، اور اس کو کہا، خذ یا صدیقی هذا المال فانا لا اريد ان اراک حزینا، اور اس کو کہا، تو لے لے اے میرے دوست یہ مال، اے میرے دوست تو لے لے یہ مال، پس میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تجھ کو غمزدہ دیکھوں۔ بعد احمد الی زوجتی فقالت له، اور احمد اس کی بیوی کے پاس لوٹا تو بیوی نے اس کو کہا، اللہ حضرت المال یا احمد، اے احمد کیا تو نے مال حاضر کیا؟
فأخبرها احمد بما حدث، بس احمد نے اس کو خبر دی اس صورتحال کی جو پیش آئی. فابتسمت زوجته وقالت له، تو اس کی بیوی مسکرائی اور اس نے اس کو کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھ میں برکت دے. فانا سعیدۃ، میں خوش ہوں یا میں خوش نصیب ہوں، میں خوش ہوں. لأنک فرجت ہم اخیک المسلم، اس لیے کہ تو نے تیرے مسلمان بھائی کے غم کو دور کر دیا. فرج تفریجن کا منع یہاں پر دور کر دینا، ہٹا دینا. لأنک فرجت، اس لیے کہ تو نے دور کر دیا ہم اخیک المسلم، تیرے مسلمان بھائی کے غم کو. یا مسلمی پڑھیں گے یا اخن کی صفت بن رہا ہے اور یہ مجرور ہے تو یہ صفت بھی مجرور ہوگی. وبعد ساعت سمع احمد صوتا یطرق علی باب البیت، اور کچھ دیر کے بعد احمد نے ایک آواز سنی جو کھٹکھٹائی جا رہی تھی دروازے، گھر کے دروازے پر. فاسرع، وبعد ساعت، اور کچھ دیر کے بعد. ساعتن کا معنی گھنٹے کے بھی ہوتا ہے، گھڑی کے بھی ہوتا ہے، قیامت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بھی ٹائم، لحظہ، کچھ دیر. وبعد ساعت، اور کچھ دیر کے بعد. سمع احمد صوتا، احمد نے ایک آواز سنی. یطرق علی باب البیت، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے گھر کے دروازے کو. فاسرع، بس اس نے جلدی کی. وفتح الباب، اور اس نے دروازہ کھولا. فوجد صدیقہ سلمان، بس اس نے اس کے دوست سلمان کو پایا. فسلم علیہ ورحب بہ وادخلہ البیت، اس نے اس کو سلام کیا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو گھر میں داخل کیا. فقال له سلمان، سلمان نے اس کو کہا این المال الذی اخذتہ منی یا احمد، کہاں ہے وہ مال جس کو تو نے مجھ سے لیا تھا اے احمد. فقال له احمد، تو احمد نے اس کو کہا لقد اعطیتہ لصدیقنا محمود، البتہ تحقیق کہ میں نے وہ دے دیا ہمارے دوست محمود کو. لأنہ کان فی حاجۃ الیہ، اس لیے کہ اسے اس کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ تھا اس کی طرف ضرورت میں، مطلب اسے اس کی ضرورت تھی. لأنہ کان فی حاجۃ الیہ، اس لیے کہ اسے اس کی ضرورت تھی. فضحک سلمان من اعماق قلبہ، تو سلمان اس کے دل کی گہرائی سے ہنسا. فتعجب احمد وقال له لماذا تضحك یا سلمان، بس احمد نے تعجب کیا اور اس کو کہا کیوں تو ہنستا ہے اے سلمان. قال له سلمان، تو سلمان نے اس کو کہا لقد كنت فی ازمۃ شدیدۃ، البتہ تحقیق کہ میں سخت پریشانی میں تھا. ازمۃ کا معنی پریشانی، مصیبت، میں سخت مصیبت یا سخت پریشانی میں تھا. فطلبت هذا المال من محمود، بس میں نے یہ مال محمود سے مانگا. فاعطانی هذا الکیس، تو اس نے مجھ کو یہ تھیلی دے دی. فجئت انت وطلبت منی مالا، بس تو آیا اور تو نے مجھ سے مال مانگا. فاعطیتک الکیس مع شدت احتیاجی لہ، پھر میں نے تجھ کو تھیلی دے دی اس کی مجھے سخت ضرورت کے باوجود. مع شدت احتیاجی لہ، مجھے اس کی سخت ضرورت کے باوجود. ثم آتیتہ انت لمحمود، پھر تو نے اس کو محمود کو دے دیا. وفضلتہ علی نفسک مع شدت احتیاجک لہذا المال، اور تو نے اس کو ترجیح دی تیرے اپنے آپ پہ، تیرے اوپر تو نے اس کو ترجیح دی تیری نفس پر، تجھے سخت ضرورت کے باوجود اس مال کی تجھے سخت ضرورت کے باوجود. وَإِذَا مَحْمُودٍ يُفَضِّلُنِي عَلَى نَفْسِهِ، اور اچانک محمود مجھے ترجیح دیتا ہے اس کی نفس پر. وَيُرْسِلُ الْمَالَ بَعْدَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ، اور وہ مال کو بیچتا ہے اس کو تجھ سے لینے کے بعد. فضحک احمد و سلمان، تو احمد اور سلمان ہنسے. ثم قال له سلمان، پھر سلمان نے اس کو کہا هيا بنا نذهب الى محمود ونقسم هذا المال بیننا جميعا، آئیے ہم چلیں، آئیے ہم جائیں محمود کے پاس
اور ہم اس مال کو ہمارے درمیان بانٹ لیں، ہم سب کے درمیان اس مال کو بانٹ دیں۔ عسیٰ ان یبارک اللہ لنا فی ھذا المال، امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے برکت دے اس مال میں۔ وعلم حاکم القریۃ بقصۃ الاصدقاء الثلاثۃ، اور گاؤں کے حاکم نے تینوں دوستوں کے قصے کو جان لیا، احمد و محمود و سلمان، یعنی احمد، محمود اور سلمان، ان تینوں دوستوں کے قصے کو جان لیا۔ فقال الحاکم لکبیر الحراس، تو حاکم نے بڑے نگرانی کرنے والے کو کہا، حارث کی جمع حراس، نگرانی کرنے والا۔ حاکم نے بڑے نگرانی کرنے والے سے کہا، نگرانیوں کی کرنے والوں کو جو سردار تھا، بڑا آدمی، اس کو کہا، اذهب، تو جا، وَأَحْضِرْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ، اور ان تینوں کو حاضر کر۔ فَذَهَبَ كَبِيرُ الْحُرَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ حَاكِمَ الْقَرْيَةِ يُرِيدُهُمْ فَخَافُوا وَقَالُوا، پس برا جو امیر صاحب تھا، نگرانی کرنے والوں کا جو برا تھا، وہ گیا اور ان کو خبر دی کہ گاؤں کا حاکم ان کو چاہتا ہے۔ فَخَافُوا وَقَالُوا، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا، نَحْنُ لَمْ نَفْعَلْ أَيَّ شَيْءٍ فَمَاذَا يُرِيدُ مِنَّا حَاكِمُ الْقَرْيَةِ، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بس ہم سے گاؤں کا حاکم کیا چاہتا ہے۔ قال کبیر الحراس، تو نگرانی کرنے والوں کا جو برا تھا، اس نے کہا، لا ادری ولکنہ یریدکم الآن، میں نہیں جانتا ہوں لیکن وہ تم کو ابھی چاہتا ہے۔ ذهب الاصدقاء الثلاثۃ مع کبیر الحراس الی الحاکم، تینوں دوست گئے حاکم کے پاس، یہ نگرانی کرنے والوں کا جو برا تھا امیر صاحب، ان کے ساتھ وہ گئے۔ وعندما وصلوا الى القصر امر الحاکم بادخالهم على الفور، اور جس وقت وہ پہنچے محل کی طرف تو حاکم نے ان کو فوری طور پر داخل کرنے کا حکم دیا۔ قال لهم الحاکم، حاکم نے ان کو کہا، لقد علمت بما فعلتم وسعدت جدا لهذا الایثار الذي كان منكم، حاکم نے ان کو کہا، میں نے جان لیا ہے وہ جو تم نے کیا، اور میں بہت خوش ہو گیا اس ایثار کی وجہ سے جو تمہاری درمیان ہوا۔ ولذا سأقدم لكل واحد منكم، اور اسی وجہ سے عنقریب میں تم میں سے ہر ایک کے سامنے پیش کروں گا مکافأتاً، بدلہ، یبلغ قدرها 10,000 درہم، جس کی مقدار 10,000 درہم پہنچے گی۔ اور اسی وجہ سے عنقریب میں تم میں سے ہر ایک کے سامنے بدلہ پیش کروں گا جس کی مقدار 10,000 درہم تک پہنچے گی۔ جزاءً علی ما فعلتموہ، بدلے کے طور پر اس چیز کا جس کو تم نے کیا۔ بل وسأعطی زوجۃ احمد ایضا مکافأۃ، بلکہ عنقریب میں احمد کی بیوی کو بھی بدلہ دوں گا۔ لأنها لم تشعر بالحزن عندما اعطى المال لصدیق محمود، اس لیے کہ اس نے غم کو محسوس نہیں کیا جس وقت اس نے مال دے دیا، یعنی اس کے شوہر نے جس وقت اس نے مال دے دیا اس کے دوست محمود کو۔ ففرح الاصدقاء الثلاثۃ بهذه المکافات، تینوں دوست خوش ہو گئے اس بدلے سے۔ وفرحت زوجۃ احمد ایضا، اور احمد کی بیوی بھی خوش ہو گئی۔ وعلموا ان هذا جزاء الایثار ومحبۃ الآخرین، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ ایثار اور دوسروں سے محبت کرنے کا بدلہ ہے۔ ھذا جزاء الایثار ومحبۃ الآخرین، کہ یہ ایثار اور دوسروں سے محبت کرنے کا بدلہ ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ حدیث ہے، اور اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اس کے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو بیان کر رہے الدروس المستفادۃ سے۔ پہلا سبق، ان الحب فی اللہ من اعظم النعم، کہ اللہ کے خاطر محبت کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ولذا یجب ان یحب المسلم اخوانہ المسلمین،
اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرے، وَأَن يَتَعَاوَنَ مَعَهُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ ان کے ساتھ بھلائی اور تقوی پر مدد کرے، بھلائی اور تقوی میں اس کی مدد کرے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المؤمن لا بد ان يحرص على ادخال السعادة والفرحة على قلب اخوانه المسلمین، کہ مومن ضروری ہے کہ وہ لالچ کرے سعادت مندی اور خوشی کو داخل کرنے پر اس کے مسلمان بھائیوں کے دل میں، اس کے مسلمان بھائیوں کے دل میں خوشی اور سعادت مندی داخل کرنے پر لالچ کرے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان ثمرۃ الایثار عظیمۃ، کہ ایثار کا پھل بڑا ہوتا ہے۔ فعندما آثر كل واحد منهم اخاه اکرمهم الله بمكافأة حاکم القرية مع ما يدخره لهم من الاجر والثواب في الاخرة، جس وقت ان تینوں میں سے یعنی ان تینوں دوستوں میں سے ہر ایک نے ترجیح دی اس کے بھائی کو، تو اللہ نے ان کو بدلہ دیا، اللہ نے ان کا اکرام کیا بدلہ بمکافات حاکم القریہ، گاؤں کے حاکم کے بدلے کے ذریعے، یعنی اللہ نے گاؤں کے حاکم کے ذریعے ان کو بدلہ دیا۔ ما يدخره لهم من الاجر والثواب في الاخرہ، اور ساتھ ہی وہ جس کو وہ ان کے لیے جمع کرے گا، یعنی بدلہ اور ثواب آخرت میں، یعنی دنیا کے اندر تو بدلہ ملا لیکن آخرت کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی یہ اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ ولیثار، اب ایثار کی تعریف کرے، ولیثار ان تعطی لاخوانک ما فی یدک مع انک محتاج الیہ، اور ایثار یہ ہے کہ تو دے تیرے بھائیوں کو وہ چیز جو تیرے قبضے میں ہے، تیرے ہاتھ میں مطلب تیرے قبضے میں ہے، باوجود اس کے کہ تو اس کا محتاج ہو۔ ویسرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں ان کی جانوں پر اگرچہ ان کے ساتھ تنگی ہو۔ خصاصتن کا معنی محتاجی، تنگ دستی، یعنی یہ صحابہ کے بارے میں نازل ہے، اس کا پس منظر آپ تفسیر کی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس کا پس منظر ہے کہ اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں ان کی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے ساتھ تنگی ہو، یعنی وہ خود محتاج ہو، تنگی میں مبتلا ہو، پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 37۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک اور حکایت پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ، الی اللقاء۔